اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل آیت نمبر 45 سورہ نمل اس سے پہلے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا مختصراً ذکر ہے۔ یہ وہی حضرت صالح علیہ السلام ہیں جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی مرضی کا معجزہ مانگا اونٹنی کا، کہ پتھر سے اونٹنی نکلے، بچہ جنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ ان کے جو منچاہ معجزہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور پھر یہ اس کی قدر نہ کر سکے، اس کا عزت اور احترام نہ کر سکے، اور اس کو زخمی کر دیا، ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ قوم سمود کے کچھ افراد ایسے تھے، کچھ بڑے، جن کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی، اور وہ مفسد اور شرارتی قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے اہل و عیال، ان کے پیچھے قتل کا منصوبہ بنایا کہ رات کو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور صبح پھر ہم آپس میں کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، اور یوں جو ہے لوگ اس کی قتل کو بھول جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تدبیر وہ آپس میں کر رہے تھے، مکر فریب، ایک اللہ نے ان کو جواب دیا ان کو مکر فریب کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف، ان کے بھائی صالح کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، پس اس قوم میں دو جماعتیں بن گئی، یختصمون، جو آپس میں جھگڑتے تھے، یعنی دو فریق بن گئے، ایک اللہ کو ماننے والے لوگ اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے لوگ۔ قال یا قوم، جو نہ ماننے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہمیں عذاب کا ڈراوا دے رہے ہو تو اس کا لے آؤ، پھر اگر اللہ ہے تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئہ، تم جلدی کیوں مانگتے ہو عذاب کو، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ اللہ سے کچھ اچھی چیزیں مانگو بجائے اس کے کہ تم اللہ سے عذاب مانگتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے معافی طلب کیوں نہیں کرتے، مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ قوم کہنے لگی، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ماننے والے اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، کہ آپ کے آنے سے پہلے تو ہماری قوم ایک تھی، آپ کے آنے کے بعد فرقہ بازی پڑ گئی ہے، دو قوم دو حصوں میں بڑھ گئی ہے۔ قالوا، کہنے لگے، اطیرنا بکا، ہم منحوس سمجھتے ہیں آپ کو، وبمن معک، جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ کے ماننے والے ان کو۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، طائرکم، تمہاری بدفعلی، یہ نحوست کی تم باتیں کرتے ہو، عند اللہ، یہ اللہ کیا ہے، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے کہ نحوست کس چیز میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ قال وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور شہر کے اندر 9 ایسے بندے تھے، تسعۃ رہط، 9 اشخاص تھے۔ رہط ویسے قبیلے کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد 9 ایسے بندے تھے جس کے پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہے۔ یفسدون فی الارض، یہ 9 بندے زمین میں فساد کرتے باقیوں کی یعنی کہ ہیلپ کے ساتھ، مدد سے، ولا یصلحون، اور مدد اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے آپس میں، تدبیر بنائی مکر و فریب کی، تقاسموا باللہ، کہ تم آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، اس بات پہ کہ لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم رات کو صالح علیہ السلام کو، حضرت صالح کو اور اس کے اہل کو ہم مار ڈالیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ان کے رشتہ داروں سے یہ کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم اس کے گھر والوں کے ہلاکت پہ ہم گواہ نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں،
یعنی آپس میں یہ مکر و فریب بنایا، تدبیر بنائی کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی ایک تدبیر کی، مکر و فریب کیا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے ان کے مکر و فریب کا جواب دیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے، جانتے نہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھ تو کیسے انجام ہوا ان کے مکر و فریب کا۔ انا دمرناہم، ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ان کو، وقومہم، ان کی ساری قوم کو، اجمعین، ان کی ساری قوم کو ہم نے تباہ کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، بس یہ ان سمودیوں کے گھر ہیں، قوم سمود کے گھر ہیں، خاویۃ، ویران، بما ظلموا، بسبب اس کے جو یہ ظلم کرتے، کفر و شرک کرتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ رکھتی، جانتی۔ چونکہ ان کے گھر ملک شام کے سفر میں پڑتے تھے مکہ والوں کے لیے، مکہ والے جب ملک شام کا سفر کرتے تجارت سے تو راستے پہ ان کا گزر تھا ان کھنڈرات کے اوپر، تو اللہ نے فرمایا فتلک بیوتہم خاویۃ بما، یہ وہ گھر ہے جن کے اوپر تمہارا گزر ہوتا ہے، وہ ویران پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو ان کے اوپر سے تم گزرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے گھر ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور لوگ شرک سے بچتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، ہم نے لوط کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم فحاشی کی طرف آتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس حالانکہ تم اس کو جانتے ہو، جان بوجھ کے تم یہ کام کرتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، آیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ عملاً تم جاہل قوم ہو، تمہارے جو حرکات ہیں، کام ہے، یہ جاہلوں کی ہے۔ فما کان جواب قومہ، بس نہیں تھا اس کی قوم کے پاس کوئی جواب مگر الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے تھے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یعنی لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون، جو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ فانجیناہ، بس ہم نے لوط کو نجات دی، واہلہ، اور اس کے اہل کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کو، قدرناہا من الغابرین، کہ ہم نے اس کو اس کی تقدیر میں لکھ دیا، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، بس بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پہ برسی، المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا، پیچھے سورہ شعراء میں بھی ذکر تھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس سے پہلے بہت تفصیل سے واقعہ ذکر تھا سورہ ہود کے اندر 12ویں سپارے میں، اس سے پہلے 8ویں سپارے میں ذکر۔ قل الحمدللہ، قل کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں کے اوپر، اصطفیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ معبود جن کو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ ایک وہ اللہ ہے جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری پاور ہے، ساری قوت ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو اپنا نوارہ تک جو ہے وہ کسی خود کمانے پہ قادر نہیں ہے، خود کھانے پہ، خود کھلانے پہ قادر نہیں، کسی اور کو ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے۔ آیا وہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟